اچھا جناب، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد. ٹھیک ہے بھائی، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسلام کے دلائل کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جو جو ملحد ہیں ان کی شبہات بھی مشکل نہیں ہے حل کرنا. ان کی اصطلاحات پیچیدہ ہیں. اس پیچیدگی کو کھولنے میں اور حل کرنے میں یہ کورس اس کے لیے ہے، تو اس لیے ہمیں مشکل ہو سکتی ہے، ورنہ تو اسلام مشکل نہیں ہے. چلیں جی، پیج نمبر 14. پیج نمبر 14 ہم پڑھ رہے تھے کہ علم کے ذرائع کتنے ہیں؟ علم کے کتنے ذرائع ہیں کتاب و سنت؟ 3: مشاہدہ، خبر، عقل. یہ کہاں سے ہے؟ آن لائن؟ عقل. یہ 3 علم کے ذرائع ہیں. تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ خبر ہم نے عبارت کہاں تک پڑھی تھی؟ فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی تخفیف پسند اپروچ، یعنی ریڈکشنسٹ اپروچ، جس سے خبر کی بحیثیت ذریعہ علم کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے جب تک اسے حفظ، استنباط، تجربہ یا دیگر ذرائع علم یعنی غیر خبری یعنی ایکسٹرنل سورسز. حفظ، استنباط، تجربہ، یہ سارے ایکسٹرنل سورسز ہیں. ایکسٹرنل یعنی خارجی سورسز، خارجی ذرائع. جب تک کہ خارجی ذرائع کی تائید حاصل نہ ہو جائے، خبر ان کے نزدیک علم کا مستقل ذریعہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ان کا کہنا ہے کہ خبر پر ہمارا اعتماد اس وقت ہوگا جب خبر اور اجتماعی تجربات یعنی ٹیم ورک کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں، اجتماعی تجربات میں موافقت ہوگی. تجربات میں اجتماعیت یعنی کلیکٹیو کی قید اس لیے لگائی کیونکہ ذاتی تجربے پر ہمیشہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خبر مستقل ذریعہ علم نہیں ہے، بلکہ اس کو خارجی تائید کی دوسری غیر خبری ذرائع کی تائید ضروری ہے. لیکن جب بھی یہاں پہ لیکن آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا رد آنے والا ہے. لیکن یہ نظریہ باطل ہے کیونکہ اس سے دور لازم آتا ہے. دور کیا ہوتا ہے؟ ریس ثابت سائیکل ثابت آتی ہے. سرکولر آرگومنٹ، سرکولر یعنی جن مقدمات سے آپ نتیجہ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ خود مقدمات میں موجود ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہوتا ہے سرکولر آرگومنٹ. جو نتیجہ آپ مقدمات سے نکال رہے ہیں وہ نتیجہ پہلے سے مقدمے میں موجود ہے. اس سے دور لازم آتا ہے. کیونکہ اجتماعی تجربہ بھی خبر کا ہی محتاج ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیم ورک جو ہے یہ خود خبر ہے. میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، افراہیم بھائی آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنے تجربے کے نتائج کے بارے میں کیسے بتاؤں گا؟ منہ سے یا لکھ کے. آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ خبر. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے نتائج کے بارے میں بتائیں گے، خبر. تو اجتماعی تجربات بھی خبر کا محتاج ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ علم تبھی ثابت ہوگا جب خبر کی تائید اجتماعی تجربات سے ملے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی تجربات تو خود خبر ہے. یہ تو دور آ رہا ہے.
सर्कुलर हो रहा है, चलें आगे चलते हैं. अगर इज्तिमाई तजुर्बे की शर्त ना लगाई जाए तो इल्म का दायरा, अगर इज्तिमाई तजुर्बे की शर्त ना लगाई जाए तो इल्म का दायरा इंतहाई महदूद होकर रह जाएगा. खबर की इल्मी हैसियत के बारे में महज एक कायदा कुल्लिया पर इक्तिफा करना गलत है. क्या मतलब है इनका? इसका मतलब यह है कि खबर की जो इल्मी हैसियत है, आया कि खबर इल्म का फायदा देगी या नहीं, इसका कोई यस और नो आंसर नहीं है. इसका आंसर है डिपेंड्स. यानी कोई एक कायदा कुल्लिया, कोई एक पत्थर पर लकीर, कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है जिसका आंसर यस या नो हो, बल्कि इसका आंसर है डिपेंड्स. डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन सिचुएशन, ऑन सर्कमस्टांसेस. मिसाल के तौर पर अगर खबर सही सनद से आ रही है तो इल्म का फायदा देगी. ठीक है, सही सनद से आ रही है लेकिन सिकात की मुखालफत कर रही है तो इल्म का फायदा नहीं देगी, जिसको हम शाज़ कहते हैं उसूल हदीस में. अगर खबर मुतवातिर तरीक से आ रही है तो बहुत अच्छा इल्म का फायदा देगी. ठीक है, तो कभी खबर इल्म का फायदा देगी, कभी नहीं देगी. डिपेंड करता है खबर क्या है, कहां से आ रही है, चेन कैसी है, वगैरह वगैरह. यानी इसके दीगर मुतअल्लिकात को भी देखा जाएगा. बाज खबरों की तस्दीक के लिए खबर देने वाले का हाल जानना जरूरी है, और बाज खबरों के लिए सिर्फ इतना काफी है कि नफी मौजूद ना हो. ये बात समझ आ रही है? बाज खबरों के लिए खबर देने वाले का हाल जानना जरूरी है. बाज खबरों के लिए आपको उसका हाल जानना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि उस खबर की नफी मौजूद ना हो. मिसाल के तौर पर एक भागता हुआ शख्स आया जिसको आप नहीं जानते, आप उसकी सांस भी चढ़ी हुई है, आपको वो कहते हैं बाहर एक्सीडेंट हो गया या बाहर मुझसे मेरा मोबाइल छिन गया. ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं एक सेकंड, मैं आपकी खबर पर इल्म, आपकी खबर पर यकीन तभी करूंगा जब मैं आपका हाल अभी मजहूल है, पहले आप अपना हाल बयान करो. वो आपको तो वो इसका मतलब ये है कि कभी कभार खबर इल्म होता है इन इटसेल्फ, जब तक कि नफी मौजूद ना हो. यानी जब तक कि कोई दूसरा आदमी भागते हुए ना आ जाए और कहे कि भाई नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, या फिर देयर इज नो गुड रीजन व्हाई व्हाई ही वुड लाई. ठीक है, कभी कभार ये भी होता है, मतलब वो झूठ क्यों कहेगा भाई, उसका क्या मकसद है. तो कभी कभार खबर, यानी ये मतलब मकसद ये सारी चीजों को देखने का ये है कि कभी कभार, यानी ये खबर इल्म का जरिया है या नहीं, ये सिचुएशनल है. क्राइन से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं. समझ आ रही है बात? तो इस बात पर ना लड़े कि खबर इल्म का जरिया. बाय डिफॉल्ट उसूल तो यही है कि है, लेकिन हर खबर इल्म का जरिया है या नहीं, वो डिपेंड करता है. डिपेंड करता है सनद, मुखबिर का हाल, या कोई नफी मौजूद ना हो, या फिर उसके पास कोई वजह हो झूठ बोलने की, वगैरह वगैरह. हाँ, बहुत सारी सूरत हाल है. मौजूदा मालूमात में सबसे बेहतरीन वजाहत का इस्तेमाल, इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. किसी भी मसले की मौजूदा महदूद, ये मैं आपको समझा चुका हूं. ठीक है, मिसाल भी दी थी मैंने लास्ट टाइम, इसको हम पढ़ लेते हैं सिर्फ. किसी भी मसले को मौजूदा, ये मसअला होता है या मसअले? मसअले को हम लंबी या के साथ लिखते हैं ना, ये मसअला लिखा हुआ है ना, यानी यूं हम पढ़ेंगे ना, किसी भी मसअला को, ये हाँ वैसे तो मसले पढ़, लेकिन यहाँ पे मसले लिखा होना चाहिए ना लंबी या के साथ. देखें इस सेंटेंस में मैं पढ़ना चाह रहा हूं, किसी भी मसले की मौजूदा. अब मसले तो या लंबी या के साथ लिखेंगे ना, वो स्लैंग होता है भाई, अहलुल लुगा है ना. अब लंबी या के साथ होना चाहिए. अच्छा, ठीक है, मैं इसलिए अपनी ठीक करना चाह रहा हूँ. ठीक है जी, उर्दू ठीक करना चाह रहा हूँ. तो किसी भी मसले, लंबी या के साथ, किसी भी मसले की, कुछ कह रहे हैं दुरुस्त लिखा है.
نحوی اور بصریوں میں اختلاف ہو گیا ہے بہرحال. تو راجے کال جو ہے وہ میں اپنا ہی لے لیتا ہوں, مسئلہ یہ جیسے لکھا ہوا. ہاں اچھا بہرحال اس میں تو, لیکن آپ پوسٹر دیکھیں تو جمعہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس میں تو اتفاق ہے نا, یہاں پہ ہم مسئلے پڑھیں گے. کسی بھی مسئلے کی موجودہ محدود معلومات کی بنیاد پر ایک سے زیادہ توجیحات. اب مسئلے کیسے لکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, جو مسئلہ ہے اس پر توجہ دیں کہ کسی بھی مسئلے کی موجودہ محدود معلومات کی بنیاد پر ایک سے زیادہ توجیحات ممکن ہیں, پاسبل ایکسپلینیشنز, لیکن ان میں سب سے مناسب اور بہترین توجیہ وہ ہے, یعنی بیسٹ ایکسپلینیشن وہ ہے جو سب سے زیادہ سادہ یعنی سمپل اور جامع یعنی پریسائز اینڈ کنسائز ہو. جامعیت سے مراد تمام, جامعیت پریسائز اینڈ کنسائز اس سے کیا مراد ہے؟ جامعیت سے مراد تمام موجودہ معلومات کا احاطہ کیے ہو. جامعیت سے مراد تمام موجودہ معلومات کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور مستقبل میں کسی نئی معلومات کے انکشاف پر اس توجیہ کے بطلان کے امکانات کم ہو. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے پاس موجودہ ڈیٹا ہے, موجودہ معلومات ہے, موجودہ معلومات کی ایکسپلینیشن سمپل ہونی چاہیے, سادہ ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے. جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو موجودہ معلومات ہے, نئی معلومات آپ کو مل جائیں تو وہ نئی معلومات موجودہ ایکسپلینیشن کو کانٹرڈکٹ نہ کریں. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ہاں, مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے کووں کی چونچ دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ ان کی چونچ اس مخصوص شیپ کی ہے, اس کی وجہ یہ کہ وہ مخصوص قسم کا کیڑا کھاتے ہیں. اس لیے یعنی ان تمام کووں کی چونچ اس لیے ایسی ہے, اب آپ نے ایکسپلین کیا, کیونکہ یہ مخصوص کیڑے کھاتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا کوا آ جاتا ہے جس کی چونچ بہت لمبی ہے جو اس کیڑے کھانے کے مناسب نہیں ہے, تو ایک نیا ڈیٹا آ گیا جو آپ کی پرانی ایکسپلینیشن کو رد کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو پہلے کی جو ایکسپلینیشن تھی نا وہ جامع نہیں تھی, کیونکہ اس نے نئے ڈیٹا کے پاسبلٹی کو پرسیو نہیں کیا پہلے سے. جس کو سمجھ آ رہا ہے تو آ رہا ہے, نہیں آ رہا تو اس سے اور میں نہیں سمجھا سکتا. بہرحال آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو دیکھیں اب یہی چیز اردو میں لکھی ہوئی ہے. وہ کیا لکھی ہوئی ہے کہ جامعیت سے مراد تمام موجودہ معلومات کا احاطہ کیے ہوئے ہو, یعنی تمام ڈیٹا کو ایکسپلین کر رہی ہو, اور مستقبل میں کسی نئی معلومات کے انکشاف پر اس کی جو پرانی توجیہ ہے اس کو باطل نہ کر رہی ہو. یہ ایک عقلی استنباطی طریقہ ہے جس سے صرف ظنی نتائج ہی نہیں بلکہ یقینی نتائج حاصل ہوتے ہیں. یعنی انفرنس ٹو دی بیسٹ ایکسپلینیشن جو ہے اس سے صرف ظنی نہیں بلکہ یقینی نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں. یقینی نتائج اس صورت میں جب معلومات محدود ہوں, نئی معلومات کے انکشاف کا کوئی امکان بھی نہ ہو. مثال کے طور پر قرآن آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اس کی ممکن توجیحات کیا ہو سکتی ہیں کہ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہو, یا صحابہ کرام نے بنا کے آگے دے دیا ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ پاسبل ایکسپلینیشنز ہیں. اب قرآن موجودہ معلومات جو ہے قرآن کی وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو موجودہ معلومات ہے قرآن کے اس میں مسئلے میں موجودہ معلومات کیا ہے؟ ہسٹری ہے اور قرآن ہے. کیا آپ کے پاس نئی معلومات آنے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں.
قرآن کے اس میں کوئی نئی معلومات آنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے. اب کوئی نئی معلومات آ کے آپ کی کرنٹ ایکسپلینیشن کو رد نہیں کر سکتی، کرنٹ بیسٹ ایکسپلینیشن کو رد نہیں کر سکتی کوئی بھی نئی معلومات، کیونکہ نئی معلومات ممکن ہی نہیں ہے. نئی معلومات تو وہاں ممکن ہے نا، عموماً سائنس کے مسئلوں میں ممکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بہت سارے سائنٹسٹ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دنیا فلیٹ ہے. اب ممکن تھا اس وقت کہ ایسی کوئی نئی معلومات آ جاتی جو اس ایکسپلینیشن کو رد کر دیتی، اور آ گئی اور رد کر دیا کہ دنیا فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جب سائنٹسٹ مل کے یہ کنکلوژن نکال رہے ہوں گے کہ دنیا فلیٹ ہے، اس وقت یہ پاسبلٹی تو تھی نا کہ نئی معلومات آ کے اس نتیجے کو کانٹراڈکٹ کر سکتی ہے. یہ امکان، یہ احتمال موجود تھا. اب قرآن کا کیس لے لیں. قرآن آیا کہ یعنی جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس کی ممکنہ توجیحات کیا ہیں؟ جو بھی ممکنہ توجیحات ہیں اس میں سے سب سے بہترین توجیح ہم نے نکالی. کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے ایک سیکنڈ، آپ نے جو ممکن سب سے بہترین توجیح نکالی ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی ایسا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کی جو ممکنہ توجیح ہے اس کو کانٹراڈکٹ کر دے. آپ جواب دیں گے ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے. کون سی ایسی نئی معلومات آئے گی جو قرآن کو کہ اس ایکسپلینیشن کو کانٹراڈکٹ کر دے؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن ہے، بس یہ ہے. ہسٹری چینج نہیں ہوتی نا، یعنی کوئی نئی معلومات آپ کے پاس نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کہیں ایک 31واں پارہ آپ کو نئی معلومات مل گئی ہو. نہیں، ہسٹری بھی تو ایک ریکارڈ میں موجود ہے نا، کوئی نئی معلومات نہیں آ سکتی. جی ہاں، یہ جو بتا رہے ہیں نا، ہاں مثال کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے، یعنی بات خبر کے اس میں ہو رہی ہے نا، کہ یہ ہم کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، نبی پر نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے، یہ ایونٹ ہوا اور یہ ایونٹ کی پاسبل ایکسپلینیشنز یہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ کوئی نئی معلومات نہیں آ سکتی اس ایونٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو اس کو چینج کر دیں. ہسٹری کے اندر بھی عموماً، اب مثال کے طور پر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، جیسے یہ والا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسی نئی معلومات آ جائے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کو کانٹراڈکٹ کر دے اور کہے کہ یہ تو ہوئی نہیں تھی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو قرآن کے اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جو کرنٹ ڈیٹا ہے یہ کمپلیٹ ہے ہمارے پاس. قرآن کا جو کرنٹ ڈیٹا ہے، موجودہ معلومات ہے، یہ مکمل ہے. اب ہمیں بہترین توجیہ دیکھنی ہے کہ یہ کہاں سے ہے، اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن کیا ہے. نہیں وہ تو یعنی ہماری معلومات ابھی لمیٹڈ نہیں ہے نا قرآن کے بارے میں. قرآن تو کمپلیٹ ہے، ہم کہتے ہیں. کیا فیوچر میں ایسی، ایک سیکنڈ، فیوچر میں ڈسکوری ہو جائے جو کانٹراڈکٹ کر دے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے؟ نہیں وہ الگ چیز ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، قرآن 1 سے لے کر 30 پارے جو ہیں کمپلیٹ ہے. اب اس کو ایکسپلین کرنا ہے یہ کیسے آیا، یہ 30 پارے یہ کیسے آئے، اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ کیسے آئے، اس کو ایکسپلین کرو. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ بات نہیں لا سکتا کہ میرے پاس ایک نئی ڈسکوری آئی ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا لمیٹڈ قرار دے دے. جی وہ شیعہ ہے نا، وہ شیعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 پارے چھپے ہوئے نہیں،
नऊज़ बिल्लाह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी खा गई। देखें, मैं इसको थोड़ा सा आसान करके समझाऊं। जब आपके पास किसी चीज के बारे में डेटा कंप्लीट होता है तो नई डिस्कवरी की गुंजाइश होती है? नहीं होती। ठीक है, जब कंप्लीट डेटा होता है तो हम कुरान बता रहे हैं ना कि यही कुरान है, तो हमारा वर्जन है, तो हम तो यही बता रहे हैं कि हमारा ये जो वर्जन है ये कंप्लीट है, इस पे ईमान ले आओ। आप इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये कंप्लीट मान रहे हैं ना कि ये कुरान बस यही है। हाँ, क्या? हम्म, एक सेकंड, इसको इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता है शायद वाज़ेह हो जाए। यकीनी नताइज सूरत में जब मालूमात महदूद हों, नई मालूमात के इंकिशाफ का कोई इम्कान भी ना हो, और नई मालूमात के इंकिशाफ का कोई इम्कान भी ना हो, और तौजीहात भी इंतहाई महदूद हों, यानी एक्सप्लेनेशन, पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस बहुत दो चार हों। मसलन कुरान की हकानियत के सबूत के लिए हमारे पास मौजूदा मालूमात, तारीख और कुरान है। मौजूदा मालूमात जिसके बारे में हम सही या गलत का फैसला कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? कुरान और तारीख। कुरान जो कुरान है, तारीख यानी क्या इस चैलेंज को कितने लोगों ने टेक अप किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, क्या सक्सेस रेट था, क्या फेलियर रेट था, ये सारी तारीख। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, कुरान की हकानियत के सबूत के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि कोई नई डिस्कवरी आ जाए जो कुरान को डिसप्रूव कर दे। ना तारीख में तब्दीली मुमकिन है और ना ही कुरान में। मौजूदा डेटा में तब्दीली मुमकिन है। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूयॉर्क की किसी जगह से जो है वो एक खोद खोद के एक कुरान की आयत निकाल के ले आया, कहे कि नहीं, आयत जो तुम्हारे कुरान में ना, मैं एक नई आयत लेके आया। कोई नई डिस्कवरी हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। हमारे तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुताबिक नहीं हो सकती, तो भाई हम जो दावत दे रहे हैं ना, वो हमारे कुरान की तरफ ही दे रहे हैं, हम उनके कुरान की तरफ नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं वो कुरान जिसमें 30 पारे हैं उस पर ईमान ले आओ, ये इसका करंट डेटा है, यही पूरा डेटा है इसका। जामियत यह है कि वो हर चीज को घेरे हुए है और किसी भी कोई भी चीज उसको कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे। यानी हाँ, फ्यूचर और करंट डेटा को उसने घेरा हुआ है और कोई भी इसको कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे। कॉम्प्रहेंसिव, जी हाँ, कॉम्प्रहेंसिव है। साइंस में भी एक कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी डिवाइस की जाती है कि इन केस अगर कोई फ्यूचर डिस्कवरी आ जाए तो जो थ्योरी, करंट थ्योरी है, वो उसको एड्रेस कर ले। ठीक है, यानी वो करंट न्यू डिस्कवरी इसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। तारीख में तब्दीली मुमकिन है और ना ही, ना तारीख में तब्दीली मुमकिन है और ना ही कुरान में, और कुरान के मजदर की तौजीहात बहुत कम है, जिसमें से सबसे बेहतरीन तौजी यही है कि कुरान करीम अल्लाह की तरफ से है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि कुरान की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन अल्लाह की तरफ से है। जी, इसको साबित भी करते हैं। चले आगे दलील देखें। कुरान की हकानियत के दलाइल। अब ये दो चीजें, दो उसूल ये आपने सामने रखे। एक चीज जिसका करंट डेटा है, उसकी बहुत सारी मुमकिन तौजीहात हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तौजी वो होगी जो
سب سے انتہائی سمپل, سادہ اور کمپریہنسو ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی فیوچر پاسٹ سب ڈیٹا کو وہ ایکسپلین کر دے, وہ سب سے زیادہ بیسٹ ایکسپلینیشن ہوگی. جیسے کہ ہم نے چور والی ایگزامپل لی تھی کہ آپ نے دیکھا کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے اور پیسے غائب ہیں. پیسے غائب ہونا اور کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہونا یہ کرنٹ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پورے گھر کو چھان لیا, کرنٹ ڈیٹا آپ کو یہی ملا. کوئی نیا ڈیٹا ممکن ہے, کوئی نیا ڈیٹا, کوئی نئی ڈسکوری ممکن ہے, چور کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے, کوئی نیا ڈیٹا ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے اور دوسری کھڑکی ٹوٹ جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو مطلب جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو نشانات چور نے چھوڑنے تھے وہ چھوڑ دیے, اور وہ نشانات ہم نے دیکھ لیے. اب ان نشانات کو, ان آثار کو ایکسپلین کرنا ہے. سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن, پاسبل ایکسپلینیشن کیا ہے؟ چوہا آیا, سوری بلی آئی, چوہا تو شیشہ نہیں توڑ سکتا نا, بلی آئی شیشہ توڑ دیا اور پیسے اپنے منہ میں چبا کے لے گئی. پاسبل تو ہے, پاسبل ایکسپلینیشن ہے, یس. بیسٹ ہے نہیں. ایسی ایکسپلینیشن لاؤ کہ جو سب ڈیٹا کو اچھے سے ایکسپلین کرے, یعنی چور. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی معلومات یعنی نئی چیزیں آپ جو ہے وہ دیکھ لیں اس میں, ایسا نہیں ہوگا. یعنی نئے ایونٹس نہیں ہونے والے. چور چوری کر کے چلا گیا, کھڑکی ٹوٹ گئی, پیسے غائب ہو گئے. اب نئے ایونٹس نہیں ہونے, یعنی نہ کولر ٹوٹنا ہے, نہ ٹیبل ٹوٹنی ہے, نہ دوسری کھڑکی ٹوٹنی ہے. ہو گیا وہ ہو گیا, کرنٹ ڈیٹا یہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جب سائنس میں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو سائنس میں نئے نئے ایونٹس آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نئے ایونٹس ریکارڈ, مثال کے طور پر 200 سال پہلے آپ نے اس یونیورس میں 8 پلانٹس دیکھے. مثال دے رہا ہوں نا, آپ مثال دے رہا ہوں, 8 پلانٹس دیکھے, 8 پلانٹس. 100 سال بعد آپ نے جو ہے وہ جب ٹیلیسکوپ لگایا تو آپ نے 15 اور دیکھ لیے. تو یہ 15 نئے ایونٹس ڈسکور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو 9 ایونٹس 9 پلانٹس کو جو چیز ایکسپلین کر رہی تھی اب وہ کانٹراڈکٹ ہو جائے گی کیونکہ 15 اور آ گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز سائنس میں ممکن ہے, ہسٹری وغیرہ میں اور ان طرح کی چیزوں میں نئے انکشافات ممکن نہیں ہے. گریویٹیشنل فورس چینج نہیں ہوگی, لیکن جس چیز کو گریوٹی کہا جا رہا ہے یا گریویٹیشنل فورس, جس چیز کو فورس آف اٹریکشن کہا جا رہا ہے بٹوین دا ماسز, وہ چینج ہو سکتا ہے, کہ یعنی وہ توجیحات چینج ہو سکتی ہیں. یہ آبزرویشن ہے, یہ فیکٹ ہے, فیکٹ چینج نہیں ہوگا. لیکن کیوں نیچے آ رہی ہے, اس چیز کی تھیوری چینج ہو سکتی ہے. ہاں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں کسی جگہ پہ کراچی کے لیاری میں کہیں کھدائی ہوئی اور وہاں پہ آپ نے نیا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ انکشاف کر لیا. اب وہ جو آپ نے انکشاف کیا اس نے آپ کی ہسٹری تبدیل کر دی, ایک نیا رخ دے دیا ہسٹری کا, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بعید امکان ہے. مثال کے طور پر کہ ایرسٹوٹل ایگزسٹ کرتا تھا, ایک فلسفی تھا, یہ اب مانی ہوئی بات ہے. لیکن کوئی میں آ کے کہہ سکتا ہوں ایک سیکنڈ مانی ہوئی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاسبل ہے کہ میں کراچی کے کسی دور دراز علاقے میں جا کے کھودوں اور وہاں پہ کوئی ایسا ایک ریکارڈ نکل آئے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایرسٹوٹل کوئی شخص نہیں تھا, یہ تو لوگوں کی بنی بنائی شخصیت تھی. امکان تو ہے لیکن بہت بعید امکان ہے. اسی طرح قرآن جو ہے نا, مانا یہ کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں یہ
प्रॉपर कंप्लीट डेटा एट हैंड है, जैसे कि लोग एरिस्टोटल के बारे में मानते हैं। एरिस्टोटल एक शख्सियत मौजूद थी, इस पे किसी को कोई शक करेगा तो उसको पर हंसेंगे ना। इससे कई ज्यादा सर्टेनिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि कुरान 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। नाजिल हुआ था या नहीं हुआ था अब इसकी बात नहीं हो रही, काफिर भी सर्टेनिटी के साथ ये मानता है कि मोहम्मद शख्सियत मौजूद थे, और कई ज्यादा उस सर्टेनिटी के साथ कि एरिस्टोटल मौजूद था। तो ये अब आप कहें कि नहीं कराची के एक लियारी इलाके में जो है वो निकल सकती है ये बात, अगर हम पॉसिबल तो है, तो ये फिर जो है ना फिर तो आपका इल्म खत्म हो जाएगा। इस यानी बहुत बईद इम्कानात हैं। हाँ, मैंने आपको बताया साइंस में जो है वो चेंज होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे हुई है। हाँ अच्छा चले जी, इस पे काफी बात हो गई है। तो मकसद ये है कि इम्कान है, इसकी बात नहीं हो रही, मतलब ये कि बहुत बईद इम्कान है। अब ये एक मुसल्लम शुदा बात है कि अब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी काफिर ने, जहां तक मैं जानता हूं किसी मुल्हिद ने यह दावा नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये तो बनी बनाई शख्सियत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट डेटा इतना स्ट्रांग है कि कंप्लीट है। अभी काफिर भी इसको पॉसिबल नहीं कह सकता कि कहीं ऐसी डिस्कवरी आ जाए जो ये साबित कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्सियत थे ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा एतराज आता ही नहीं है, क्योंकि ये फिर तो जब ऐसा एतराज करने बैठेंगे तो फिर पूरा आपका इल्मी जो विरासत है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बदहियात में जो है वो एतराज है। चले जी, तो भाई कुरान की सबसे बेहतरीन तौजी क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से है। आपने दावा कर दिया, अब इसको साबित करें। चलें जी, साबित करते हैं कुरान की हकानियत के दलील के दलाइल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये नतीजा है, 6 1 से लेकर 6 तक ये मुकद्दमात है, यानी इस दलील के 6 मुकद्दमात हैं, फिर एक नतीजा है। प्रेमिस नंबर 1, कुरान ने इंसानियत को चैलेंज दिया है। प्रेमिस नंबर 1। प्रेमिस नंबर 2, अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि अरब इस चैलेंज का मुकाबला करने से आजिज आ गए। 2। प्रेमिस नंबर 3, माहिरीन और अहले फन ने इस नाकामी की गवाही दी। ठीक है। प्रेमिस नंबर 4, अब इन तीनों की बुनियाद पर एक नतीजा निकाला जा रहा है जो कि चौथा, यानी चौथे को आप लिख दें नतीजा। चौथा जो है वो नतीजा है साबका 3 मुकदमात की बुनियाद पर, यानी साबका 3 मुकदमात को मान लेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, लिहाजा कुरान बेनजीर और बेमिसल है। ठीक है जी, ये दलील नंबर 1। दलील नंबर 1 से हमने क्या साबित किया, कुरान बेनजीर और बेमिसल है। इस दलील के नतीजे को जहन में रखते हुए दूसरी दलील कायम कर रहा हूं। चले जी, दूसरी दलील, इस 5 को कर दें दलील नंबर 2 प्रेमिस 1, 6 को कर दें दलील नंबर 2 प्रेमिस 2, 7वां जो है वो दलील नंबर 2 का नतीजा है। समझ आ रही है या बोर्ड पे समझाऊं? दलील नंबर 1 से हमें यह साबित हुआ कुरान बेनजीर और बेमिसल है। अब दलील नंबर 2, कुरान के बेनजीर होने के मुमकिन 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, मस्दर या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कोई गैर, या अल्लाह रब्बुल इज्जत। इन 3 के अलावा और कोई मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल है? अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और, कोई भी, या अल्लाह ताला। छठा, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, ना ही किसी बशर की तरफ से है। नतीजा, लिहाजा कुरान अल्लाह वहदहू ला शरीक लह ही की तरफ से नाजिल किया गया है।
جی ہاں یہ نمبر جو ہے وہ صحیح نہیں ڈلے ہوئے، میں نے آپ کو بتا دیا نمبر صحیح، نمبرنگ صحیح کر لیں اس کی. یعنی قرآن کی حقانیت کے دو دلیل یہاں پہ دی گئی ہیں. دلیل نمبر 1 کے 3 مقدمات اور ایک نتیجہ، 1 سے لے کر 3 تک مقدمات ہیں، چوتھا نتیجہ ہے. اور دلیل نمبر 2 کے 2 مقدمات اور ایک نتیجہ، یعنی 5 اور 6 2 مقدمہ ہیں اور 7واں جو ہے وہ نتیجہ ہے. چلے جی ابھی آپ نے مقدمے تو لکھ دیے یہاں پہ، ان کو ثابت بھی کریں، ثابت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مقدمہ نمبر 1 تحدی بالقرآن. مقدمہ نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن نے انسان کو چیلنج دیا. جی اس کی تھوڑی وضاحت. تحدی کا مطلب ہوتا ہے چیلنج. قرآن کے ذریعے چیلنج قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس تحدی کی وجہ اس کا اعجاز ہے. قرآن نے چیلنج کیوں دیا؟ کیونکہ یہ پتا ہے قرآن کو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا میری مثل لانے سے لوگ عاجز ہیں. تو قرآن کی چیلنج کی وجہ کیا؟ اس کا اعجاز ہے. قرآن کی ہر صورت یا کلام مقدار آیت یا بعض آیات معجز ہیں، برخلاف معتزلہ کے جنہوں نے پورے قرآن کو معجزہ تسلیم کیا ہے، بعض کو نہیں. یعنی یہ صحیح بات یہ ہے، اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت معجزہ ہے مستقل. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، کمپلیٹ قرآن، پورا قرآن معجزہ ہے، ہر آیت یا صورت نہیں. یعنی قرآن پورا، یعنی کوئی قرآن جیسی کوئی بعض آیت تو لے آ سکتا ہے لیکن پورا قرآن جیسا نہیں لا سکتا، یہ معتزلہ نے کہا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن نے پورے قرآن کا چیلنج پیش کیا ہے، 10 صورتوں کا چیلنج پیش کیا ہے، ایک صورت کا بھی چیلنج پیش کیا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ قول بالصرفہ ہے. اس کو میں نہیں سمجھا رہا، ابھی آگے چلتے ہیں. اس کو آپ معتزلہ کو چھوڑ دیں، آپ بس آپ یہ رکھیں کہ قرآن کی ہر آیت ہر صورت کیا ہے؟ تحدی ہے، چیلنج ہے. یعنی کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں لا سکتا. ہاں اس کو آپ چھوڑ دیں، معتزلہ والے پارٹ کو آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے. نقل اور عقل سے اس کا بطلان ثابت ہے. چلے جی دوسرا پیراگراف دیکھیں. قرآن اپنے لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے متحدہ بھی، یعنی جس کے ذریعے چیلنج دیا گیا ہے. متحدہ بھی جس چیز کے ذریعے چیلنج دیا گیا ہے، جس چیز کا چیلنج دیا گیا ہے. متحدہ بھی کیا ہے؟ قرآن نے چیلنج دیا ہے. کس چیز کا چیلنج دیا ہے؟ الفاظ اور معنی دونوں، یعنی کانٹینٹ اور الفاظ دونوں اعجاز ہیں قرآن کے. یعنی آپ قرآن جیسے ٹاپکس بھی نہیں لا سکتے اور قرآن جیسے سینٹنسز بھی نہیں لا سکتے. اب آگے دیکھیں اس کو، اگلا پیراگراف دیکھیں. اعجاز قرآن دو طرح کا ہے. اعجاز قرآن دو طرح کے ہیں. پہلا، تحدی میں انسانیت کا عاجز آ جانا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہے جنہوں نے ابھی قرآن کو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں. قرآن مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. میں پوچھوں گا کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہے گا مجھے عربی آتی نہیں. تو میں اس کو یہ کہوں گا اچھا آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ جن کو عربی آتی ہے وہ عاجز آ گئے؟ جی ہاں مانتا ہوں. تو بس آپ کے لیے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی آپ ایکسپرٹس پر بلیو کر لینا، ٹھیک ہے. ایکسپرٹس پر اگر آپ قرآن کے اعجاز کو نہیں، جیسے کہ ہم ہیں،
ٹھیک ہے, ہم اکا دکا سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی ہم میں سے سمجھتے ہیں, کیونکہ ہماری عربی اتنی بلاغت, اس کے لیے دروس البلاغہ پڑھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بہت سارے اسلوب عربی کے پڑھنے پڑتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے عربی کی شعر و شاعری پڑھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو سینٹنس سٹرکچر ہے وہ کتنا فصیح اور بلیغ ہے, لیکن یہ ہمیں تو نہیں پتا نا. تو ہم مانتے ہیں, جی ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ کہ جو ایکسپرٹس ہیں, ایکسپرٹس کون ہیں اس دور کے؟ مشرکین مکہ, سب سے چوٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہیں. اس کے بعد آج تک کے جتنے ہیں وہ ہیں, سب اعتراف کرتے ہیں. جب سب اعتراف کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان ایکسپرٹس کے پر ریلائی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, مان لینا چاہیے. تو قرآن میں لغت, معانی, اصلاحی, تربیتی, ترتیبی اور دیگر اعتبار سے اہل عرب اور غیر اہل عرب سب کے لیے معجزہ ہے. یعنی ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں صرف جو ہے وہ اسلوب اور لغت کا معجزہ ہے, بلاغت اور فصاحت ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن بلاغت, فصاحت, جملے, اسلوب, ترتیب یعنی لغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے, اور کانٹینٹ جو کہ اس میں مواد, جو کہ ٹاپکس ہیں اس میں, اس کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اس جیسے ٹاپکس اور کوئی بھی نہیں لا سکتا. اب اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن چند پہلو سے متحدہ بھی ہے, لغوی اعجاز, ترکیب کا اعجاز. یہ آپ نے پڑھنا ہے یا آپ خود پڑھ لیں گے؟ یعنی یہ اس میں تھوڑا سا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کیسی ہے. تو آپ پڑھنا پسند کریں گے یہ ساتھ؟ یعنی آپ کچھ جاننا چاہیں گے کہ کچھ اشارے کے قرآن, ایک آدھ اشارہ یہاں پہ دیا ہوا ہوگا ہر اس میں کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے, یعنی قرآن کیسا معجزہ ہے, یعنی قرآن مائنڈ بلوئنگ کیوں ہے, کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے لیے 17 علوم چاہیے, 17 علوم تو چاہیے, یہ بات تو ہے, بہت علوم چاہیے اس کے لیے. ایک شیخ ارشاد اللہ اثری حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مصر میں ایک عالم دین تھے, بڑے لغوی ماہر تھے یا ہیں, ماہر لغت کے, عربی لغت کے, فصیح اور بلیغ. تو ایک مستشرق پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اورینٹلسٹ, جو اسلام کو پڑھتے ہیں اس میں کیڑے ڈھونڈنے کے لیے. تو ایک مستشرق نے ان عالم دین سے کہا کہ آپ واقعی قرآن کو فصیح اور بلیغ اور اس کو معجز یعنی ان چیلنجبل مانتے ہیں کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا؟ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں. بڑے وہ ادیب اور بڑے لغت کے ماہر. تو اس مستشرق نے کہا کہ میں تو نہیں مان سکتا, مجھے آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جہنم بھر گئی, اس کو آپ کتنے پاسبل سینٹنسز میں آپ اس معنی کو کنوے کر سکتے ہو, لسٹ ڈاؤن کرو. اس سے 10, 12, 15 سینٹنسز کنسٹرکٹ کیے, کس معنی کو بیان کرنے کے لیے کہ جہنم بھر گئی. اور پھر کہا بس یہ ہے, جی ہاں یہ ہے. تو ان مصر کے عالم دین نے دکھایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے, حل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اس مستشرق نے کہا کہ واقعی اس جیسا میں, یعنی اس نے پہلے وہ آیت نہیں دیکھی تھی, ہاں اس عالم دین نے یہ کہا کہ بس اس جیسا جو ہے اس معنی کو کنوے کرنے کے لیے all the possible sentences you can construct وہ آپ لے آؤ. تو وہ لے آیا اس نے, اور اس نے خود شہادت دی کہ واقعی یہ جو جملہ ہے حلم تلاتی یوم نقول لجہنم حلم تلاتی, یہ سینٹنس حلم تلاتی میں جو معنی کنوے ہو رہا ہے, جو بلاغت اور فصاحت ہے, وہ ان 15 سینٹنسز میں بھی نہیں ہے. اسی طرح ہاں عاجز آ گیا اس جیسا جملہ اس معنی کو کنوے کرنے میں اتنی فصیح اور بلیغ جملے میں. ٹھیک ہے, بہرحال ہمیں ابھی بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے بلاغت کے علوم ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں عربی تو ہم گردانوں میں ہی پھنسے ہوئے نا ابھی, تو ہمیں کہاں سے جو ہے وہ. اچھا جناب, تو یہ پڑھنا ہے بھائی, یہ کیسی بلاغت ہے قرآن کی, چھوٹی موٹی اشارے پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, چلے جی.
کوئی کہہ رہے ہیں پڑھا دیں آپ. اللہ اکبر. لغوی اعجاز یعنی لوگوں کو لغوی اعجاز سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن کے کلمات جن حروف سے بنے ہوئے ہیں اور آیات جن کلمات سے مرکب ہیں وہ عرب میں کوئی غیر معروف تو نہیں ہے. تو یہ ترکیب و تالیف، حرکات اور سکنات، کلمات اور جملے عربوں کی طاقت سے باہر کیوں ہیں؟ یعنی ایک عام سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو وہی عربی کا کلام ہے جو ہم عربی میں بات چیت کرتے ہیں، تو عربی میں ایسے کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ ہم ایسے کلام نہیں لا سکتے؟ تو اس میں ایسی میریکل کیا ہے، اعجاز کی بات کیا ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اعجاز تو تبھی ہے کہ جو الفاظ تم جانتے ہو ان الفاظ سے ایسا سینٹنس لانا جو تم نہیں لا سکتے، تبھی تو معجزہ ہے. ایک قول یہ بھی ہے نا حروف مقطعات کا کہ حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ قرآن کا ہی ذکر ہے. تو مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے جو زیادہ قوی بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ حروف دے دیے کہ لے آؤ اس جیسا کلام، یہ حروف اسی سے کلام ہے، قرآن بنا ہوا ہے، قرآن اسی سے بنا ہوا ہے، تو ان حروف سے تم اس جیسا کلام لے آؤ. تو بھائی معجزہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب مثال کے طور پر افراہیم بھائی میں آپ کو ایک کوانٹٹی آف سیمنٹ، ساری چیزیں جو بلڈنگ بنانے کے لیے سارا جو مواد ہے وہ میں آپ کو دے دوں اور آپ کو بھی میں وہی چیز دے دوں، لیکن اس مواد کو آپ استعمال کرتے ہیں تو بڑی بہترین چیز بناتے ہیں لیکن وہ اتنی نہیں بناتے. تو معجزہ تو تبھی ہوگا کہ ایک ہی مواد کو استعمال کر کے آپ تو بہت ہی شاندار چیز بنا لیتے ہیں لیکن باقی کوئی نہیں بنا سکتا. تو ایک ہی لغت، ایک ہی الفاظ، ایک ہی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے جیسا کلام بنایا وہ کفار مکہ نہیں بنا سکے، تبھی تو معجزہ ہے. تو یہی بات آگے بیان ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل یہ بات برحق ہے، اس لیے تو اعجاز ہے. اگر غیر معہود، غیر معہود کا مطلب یعنی وہ کلمات جو عرب نہیں جانتے، اگر ایسے کلمات استعمال کیے جاتے تو پھر یہ اعجاز ہی نہ ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قال تعالی ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ہم قرآن کو ایک عجمی زبان میں جن کو یہ عرب نہیں جانتے ہوتے ایک ایسے الفاظ لے آتے تو پھر یہ اعجاز نہ ہوتا، اور وہ یہ کہتے کہ اس کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بیان کی جاتی. تو یہ عربی مبین میں ہے جو کہ تبھی معجزہ ہیں. رہی بات کہ اعجاز کیسے ہے، اعجاز کیا ہوتا ہے؟ جس کو مخاطبین کو عاجز کر دے. تو اسے مثال سے سمجھیں، ہر بلڈر اور انجینئر ایک جیسے مادے سے ہی عمارتیں اور محلات بناتے ہیں لیکن ہر ایک کی صنعت، کنسٹرکشن مختلف ہے. بعض کی بے مثال ہوتی ہے لیکن جن سے مواد ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح اہل لغت ایک ہی غرض مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. یہ مختلف انداز عام اور خاص، مطلق اور مقید، مجمل و مبین، خبر و انشاء، جملہ اسمیہ و فعلیہ، نفی و اثبات وغیرہ کلمات کی اپنی جگہ مناسب ان کا چناؤ یعنی سلیکشن اور دیگر صورتوں میں پایا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس موقع پر قرآنی آیات مذکور ہیں اس کے مناسب معنی کے بیان کے لیے بہترین الفاظ اسی طرح منتخب کیے گئے ہیں تاکہ مدعا بیان کرنے میں اور اس پر دلالت نہ کم ہو، تاکہ مدعا بیان، یہ کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ مدعا بیان ہو جائے اور اس پر دلالت نہ کم ہو نہ زیادہ. یعنی قرآن نے معنی بیان کرنے میں ان الفاظ کو سلیکٹ کیا ہے out of so many possible words, out of so many possible sentence structures. وہ چیز سلیکٹ کی ہے قرآن نے جو معنی بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ سوٹیبل، سب سے زیادہ مناسب اور بلیغ اور فصیح ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لغوی اعجاز میں چار
اعتبارات یعنی 4 اینگل سے لغوی اعجاز ذکر کیے جاتے ہیں. ایک الفاظ کا اعجاز ہے, ایک ترکیب کا اعجاز ہے, ایک اسلوب کا اعجاز ہے, ایک نظم کا اعجاز ہے. الفاظ کا اعجاز, اس کو ایک مثال سے سمجھیں. قرآن کریم نے عربی الفاظ کے وسیع ذخیرے میں سے اپنے مقصد کی ادائیگی اور اسلوب کے بہاؤ کے لحاظ سے موزوں ترین یعنی مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کیا ہے. مثلا موت کی تعبیر توفا سے کی گئی ہے. موت بھی عربی کا لفظ ہے, لیکن قرآن نے موت کی تعبیر توفا سے کی گئی ہے. توفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پورا پورا دے دینا, پورا پورا بدلہ دینا. تو اس کو توفیا یا توفا قرآن میں اس الفاظ سے تعبیر کیا ہے. کیوں؟ موت کے اصل میں جو معنی ہے وہ بہت سارے ہیں. کوئی کہتے ہیں 14 ہیں, کوئی کہتے ہیں 15 ہیں. یعنی فنا, سام, موت, یہ سارے موت کے معنی ہیں. تو عرب لوگ جو ہیں وہ توفا استعمال نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ عربوں کے ہاں موت میں جو معنی ہوتا ہے, یعنی عرب یہ سمجھتے تھے کہ جب مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا, ہمیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. لیکن توفا میں موت کا معنی بھی آتا ہے اور حساب کتاب کا بھی معنی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ تھوڑے سے الفاظ میں عقیدہ بھی سیٹ ہو جائے اور معنی بھی کنوے ہو جائے. بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آگے بھی یہی ایک اور مثال ذکر کی گئی ہے, یہ آپ انشاءاللہ خود پڑھ لینا. باقی ترکیب کا اعجاز وغیرہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا کیا مطلب لیں گے؟ یعنی قرآن تو بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, یہ سب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, 17 علوم چاہیے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. بالکل اعتراض, سوال اپنی جگہ حق ہے, لیکن دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ للذکری, نصیحت کے لیے. تو نصیحت کے لیے تو قرآن آسان ہے, لیکن قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھنے کے لیے علوم چاہیے ہوتے ہیں. کوئی کتاب اس موضوع پر, عربی کتب ہیں اعجاز القرآن وغیرہ کے نام سے. ویسے تو عموماً جب آپ دروس البلاغہ پڑھیں گے نا, بلاغت کی تلخیص المفتاح ہے, دروس البلاغہ ہے, اس میں قرآن کی مثالیں بہت ساری ہیں. ہر ٹاپک میں, ہر چیز میں قرآن کی مثالیں, تو آپ کو بلاغت, قرآن کی بلاغت وہاں سے بھی معلوم ہو جائے گی, ٹھیک ہے.